یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 56 تا آیت نمبر 62 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے کے لیے بھیجا ہے، تو آپ کہہ دیجئے میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر، مگر جو کوئی چاہے وہ اختیار کر لے اپنے رب کی راہ کو، اور بھروسہ رکھیے اس زندہ پر جسے موت نہیں، اور اس کی خوبیاں اور تسبیح بیان کیجیے، اور وہ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں پر خبردار ہے، جس نے بنایا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں، پھر قائم ہوا عرش پر، وہ بڑی رحمت والا ہے۔ سو پوچھ لیجئے اس سے جو اس کی خبر رکھتا ہو، اور جب کہیے ان سے کہ سجدہ کرو رحمان کو، تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے؟ کیا سجدہ کرنے لگے ہم اس کو جس کو تو کہے، اور بڑھ جاتا ہے ان کا بدکنا۔ بڑی برکت ہے اس کی جس نے آسمان میں برج رکھے اور اس میں چراغ رکھا اور چاند اجالا کرنے والا بنایا، اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن بدلنے والے، اس شخص کے لیے جو سمجھنا چاہے یا شکر ادا کرنا چاہے۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی 2 آیات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو ان پر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ ہم نے آپ کو ان کی طرف پیغام پہنچانے والا رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا آپ ان کو خوشخبری سنائیے اور ڈر سنائیے، بس یہ آپ کا منصب ہے اور فریضہ ہے کہ آپ اچھے اعمال، ایمان اور نیک اعمال پر اللہ کی طرف سے ان کو خوشخبری دیجیے، اور جب ایمان نہیں لائیں گے اور کفر پر ہی رہیں گے، شرک پر ہی رہیں گے، تو پھر انہیں اللہ کے عذابات کا ڈر سنا دیجیے، اور آپ ان سے کہہ دیجیے کہ میں تم سے کوئی اس پر اجر نہیں مانگتا، میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے والا ہوں، تو اس پر مجھے جو صلہ ملنا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ملنے والا ہے، اور جو کوئی اللہ کی راہ پر آنا چاہے میں اس کے لیے ایک پیغمبر ہوں اور پیغام لے کر آیا ہوں۔ پھر فرمایا کہ جب یہ
آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ دل کے اندر تنگی محسوس کرتے ہیں، تو آپ اپنے رب پر بھروسہ رکھیے کہ جو زندہ ہے اور اسے ایک موت نہیں ہے، اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیے، اور بندوں کے گناہوں سے وہ باخبر ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین جو کچھ بھی ہے کائنات کی تخلیق کو 6 دنوں کے اندر فرمایا گیا، اور ان 6 دنوں سے مراد 6 مراحل ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان 6 مراحل میں پیدا کر کے پھر عرش پر وہ قائم ہو گیا۔ اللہ کی ذات بڑی رحمت والی ہے، اور آپ پوچھ لیجئے جو اس کی خبر رکھتا ہو، مراد یہ ہے کہ پہلی کتابوں کے اندر اور صحیفوں کے اندر بھی اس بات کو ذکر کر دیا گیا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کو، تو وہ کہتے ہیں کہ کون رحمان، یعنی وہ اللہ کو جانتے ہی نہیں گویا، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم سجدہ کرنے لگیں اس کو جس کو آپ کہیں، اور پھر اس بات سے ان کا انکار اور ان کا بدکنا اور بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی بابرکت ہے کہ جس نے آسمان کے اندر برج بنا دیے، ستارے بنا دیے، اور اس میں سورج اور چاند جو کہ روشنی کرنے والا ہے، جو کائنات کے نظام کو اللہ رب العزت چلا رہے ہیں، دن اور رات اس کے اندر بنا دیے بدلنے والے، سردیوں میں راتیں بڑی اور دن چھوٹے، اسی طرح گرمیوں میں دن بڑے راتیں چھوٹی، بدلتے سدلتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بدلتا رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے اندر بڑی نصیحت ہے ان کے لیے جو سمجھنا چاہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قرآن انسان کو کائنات میں غور و فکر کی دعوت کس حیثیت سے دیتا ہے؟ قرآن و حدیث اور کائنات عالم میں غور و فکر اور تدبر کی دعوت 2 حیثیتوں سے دیتے ہیں۔ پہلی حیثیت جو اصل مقصود ہے وہ یہ کہ ان کو دیکھ کر ان کا پیدا کرنے والا جو حقیقی ان کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس غیر محسوس قوت کا یقین کر لیں جو اس کائنات کے سارے نظام کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر خود جو ہے وہ چلا رہی ہے، اور اس سارے نظام کے اندر انسان اس کا ایک خاص مخلوق ہے، اور اسی کے لیے سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے مسخر کیا ہوا ہے، اور اسی کا نام اللہ ہے۔ دوسرا، ان زمینی اور آسمانی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے فائدے کے لیے ہر ضرورت کی چیز کو پیدا فرما دیا۔ انسان کا کام یہ ہے کہ اپنی عقل اور شعور سے کام لے کر ان چیزوں کو زمین کے خزانوں سے نکالنے اور استعمال کرنے کے درست طریقے سیکھ لے۔ پہلی حیثیت اصل مقصود یہی ہے، اور دوسری حیثیت ثانوی درجے کی ہے کہ رفع ضرورت کے لیے ہے، اس لیے ضرورت سے زائد اس میں انہماک کو پسندیدہ نہیں فرمایا گیا، اور کائنات عالم میں غور اور فکر کی یہ دونوں حیثیتیں انسان کے لیے آسان بھی ہیں اور اس کے لیے نتیجہ خیز بھی ہیں، اور ان دونوں حیثیتوں سے نتائج میں قدیم اور جدید فلاسفہ میں کوئی اختلاف بھی نہیں رہا ہے۔ اور یہ فرمایا گیا کہ قرآن نے بے ضرورت اور ناقابل حصول قرار دے کر نظر انداز کر دیا ہے کہ ان چیزوں کی حقیقت کے اندر پڑھا جائے اور اس کو زیادہ اس کے اندر تلاش بسیار میں اپنی صلاحیتوں کو لگایا جائے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں پر غور و فکر کی دعوت اسی حیثیت سے دی ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ یہ سب کچھ میری خدمت کے لیے ہیں، لیکن میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ ان چیزوں پر نظر کر کے، مشاہدہ کر کے، اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور اس کی شان کو اپنے دل کے اندر بٹھا کر اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں وہ اپنے آپ کو لگا سکے۔ مذکورہ آیات میں سے آیت نمبر 60 پر سجدہ ہے۔ جن حضرات نے اس آیت کو سن لیا ہو ان پر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔